واتقوا فتنة، بچو اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں تم میں سے صرف، اور لوگوں کو بھی پہنچ رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے ناتوان زمین میں، تخافون یتخطفکم الناس، ڈرتے تھے کہ اچک لیں گے لوگ تمہیں۔ ایک زمانہ مسلمانوں پر ایسا گزرا ہے کہ ان کو خوف تھا کہ لوگ ہمیں آ کر ختم نہ کریں۔ فآواکم، ہم ریسٹ ہاؤس میں تھے، گارو ریسٹ ہاؤس میں، یہ عاجز و فقیر تو ایسے ہی خواہ خس و خاشاک۔ استاد محترم مولانا مفتی احمد الرحمن فقی النفس، سنیوں کے ہار شیخ الحدیث مولانا حسن یار، فخر المحدثین و استاد العالم مولانا سلیم اللہ خان، اور ایک بزرگ تھے ڈریک کالونی کے معاویہ غزنوی، انتقال کر گئے۔ ادھر سے جعفر حسین فضل علی، عباس کمیلی، عرفان حیدر اور طالب جوہری، جعفر حسین فضل علی ایڈوکیٹ۔ تو ہمارے علماء نے ایک دن کہا، اور اکثر جو وہاں جیلر ہوتا تھا وہ شیعہ ہوتا تھا، تو بزرگوں میں سے ایک نے کہا کہ ان سے تو خطرہ ہونا چاہیے، رات کو ہم جنگل میں ہیں، بالکل ریسٹ ہاؤس تو جنگل میں ہے، اور تو باہر کوئی ہے ہی نہیں، بالکل کوئی نام و نشان نہیں تھا تاریخ، صرف یہی 4-5 علماء تھے جو پورا سواد اعظم کے پڑھے تھے۔ میں نے کہا کہ جب تحریک سب کی ہو تو اگر لوگ خاموش بھی ہو تو ان کے جذبات آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے تو حکومت آپ سے ڈر رہی ہے اور آپ کو کراچی سے نکالا ہے۔ تو یہ وقت سب پہ آتا ہے۔ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، شروع میں جب یہ در شروع ہوا تو اس کا نام تھا مجلس مناظرہ۔ قرآن کی بعض آیات بدعتیوں کے خلاف، مودودیوں کے خلاف، غیر مقلدوں کے خلاف، رافضیوں کے خلاف میں طالب علموں کو سمجھاتا تھا، وہ کاپیاں لکھ لیتے تھے، دفتر میں بیٹھتے تھے۔ تو جب اخبار میں آ جاتا تھا کہ مجلس مناظرہ، تو بدعتی پولیس والوں کو کہتے تھے، وہ مجھ سے پوچھتے کہاں مناظرہ ہو رہا ہے؟ میں نے کہا پڑھا رہا ہوں، نہیں رہا درس۔ اچھا، تو میں نے ایک دن سوچا کہ اس سے بہتر نام کیوں نہ دیا جائے، قرآن کا ترجمہ و تفسیر، کام سارا وہی ہو رہا ہے الحمدللہ، اس سے 50 گنا بہتر، لیکن پورا قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا۔ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، اور اگر درس نہ ہو تو شعبان اور رمضان میں مسجد اور مدرسوں میں تالے لگے ہوتے ہیں، ایسے مدرسے کراچی میں جہاں باورچی خانوں میں تالے لگے ہوئے، اور احسن العلوم میں پورے سال سے زیادہ خرچہ طلباء پر ان 2 مہینوں میں ہوتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم۔ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، اور بہت کمزور تھے زمین میں۔ اس مسجد سے پہلے ایک مسجد تھی جو سابقہ کمیٹی نے بنائی تھی، اور میں اس کا پہلا امام تھا۔ میں ایسا ایک حال تھا اور برانڈا تھا، باہر سین تھا، تو وہ کوشش کرتے تھے کہ ایک چٹائی بچتی تھی صرف ایک امام کے پیچھے، اور وہ بھی آدھی 5-6 وہ ریٹائر قسم کے افسران ہوتے تھے، وہ نماز میں آتے تھے فجر میں یا رات کو شاید 2-4-5 زیادہ ہو، اور ہر طرف جنگل کا دشت، تو عرب خانے بھی کیکروں میں تھے، اور تیز ہوا چلتی تھی، اور میں ایسا دبلا پتلا تھا انور شاہ کو دیکھے، وہ بھی جب مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی انگلیوں کی رگیں نظر آتی ہے، ہمارے تو بالکل رگو نے کھڑی۔ میں مؤذن کو کہتا تھا کہ اندر نماز پڑھو، کہتے لوگ کہتے گرمی ہے باہر پڑھو۔ اب میں جب مسلح پہ عصر کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا، یقین کریں تو مجھے ڈر لگتا تھا کہ ہوا مجھے اڑا دے گی۔ اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، اتنے کمزور تھے، تخافون، ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس۔ یہاں ایک مؤذن صاحب تھے، زور اور اثر میں بنوری ٹاؤن میں ہوتا تھا، عام دنوں میں جب چھٹی ہوتی تھی پھر یہی ہوتا تھا، تو یہ مؤذن صاحب رونے لگے۔ میں نے کہا کیوں؟ دبلے پتلے خوبصورت، حافظ قرآن، بہترین قاری، کہتے یہاں ایک دکاندار ہے، جب نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے وہ کمرے میں آ کے مجھے گود میں اٹھا لیتا ہے، مسلح پہ لا کے کھڑا کر لیتا ہے، کہا نماز پڑھا۔ مجھے بہت شرم آتی ہے، مجھے گود میں اٹھاتے۔ میں نے کہا مجھے ہائی وہ دکاندار دکھاؤ۔ یا خدا ہے، ڈرتے تھے کہ لوگ اچک لیں گے تمہیں۔ اور چھٹیاں تھی، مؤذن صاحب تھے، خادم شاید دونوں کہیں چلے گئے،
میں جب آ جاتا تھا تو ان کو اجازت ہوتی تھی کہ اگر آپ کہیں آنا جانا، کیونکہ میری جگہ وہ پڑھاتے تھے۔ رات کو عشاء کے کچھ دیر بعد 2-3 نوجوان آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جنازہ لائیں گے، شاید دیر ہو جائے، آپ محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا ساتھ ہی کمرہ تھا چھوٹا، اس کا جو گیٹ تھا وہ ایک لاش آئی تھی برطانیہ سے، اس کا جو بکسا تھا اس سے گیٹ بنا تھا۔ اتنی توفیق یہاں نہیں تھی کہ امام کے کمرے کا دروازہ لگا لے۔ آدم بڑی صندوق چی ہو گئی نا جمع گیٹ پہ بڑا عام فلیاک لالا پوگرا اڑا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کمرے میں ایک چھوٹی ٹینکی تھی، اس میں پانی ہر وقت ہوتا تھا، بعض اوقات میں اندر ہی وضو کر کے باہر آ جاتا تھا۔ رات کو 2:30 بجے 3 بجے بالکل گلشن سنسان ہے، اور مسجد میں نہ مؤذن ہے نہ وہ ہمارے قاری عبداللطیف صاحب جو خادم ہوتے تھے، کوئی بھی نہیں۔ صرف ان تمام حدود میں یہ عاجز و فقیر کمرے سے باہر آیا۔ اب جنازہ تو وہاں ہونا چاہیے نا، انہوں نے یہاں رکھا ہوا تھا ادھر۔ میں سمجھ گیا کہ یہ تو پھنس گیا، گڑبڑ ہے۔ اور لوگ مکانات دور دور مکانات تھے، لیکن ان کی چھتوں پہ لوگ کھڑے تھے۔ میں کمرے سے نکلا اور نکل آتے ہی کھڑا ہو گیا، میں کہا صفحے بناؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کمرے کا ایمنڈ ڈالا۔ دیکھا ماتا پتا ہے تیرے یہاں جنازہ ہے، مصیبت ہے۔ بڑی مشکل سے کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرے میں پہنچا، میں کھڑکی سے دیکھا تو وہ جنازے کو ایسے انگلی دے کے اٹھا رہا ہے اور یہ مکانات کے اوپر سے لے جا رہا ہے۔ خدا ہے نماز تو بھائی۔ اور کچھ دیر بعد 10-15 منٹ بعد وہ جو کمرہ تھا نا، اس کا جو دروازہ تھا اس کے اوپر زور آ جاتا، چھاؤ چھاؤ، ماتھول ہے بالکل۔ خدا عزت میں ساتھ نہ دندر آنیش توپا۔ خانہ خالی رات دے امی گیرت، جب جگہ خالی ہو تو جنات بھی اپنی بدماشی دکھاتے۔ اب جنات آ جائے گا، اتنے تو لمبا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کراچی سے بھاگ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جلتے جنازے کو جی دیوال، اور جنازہ کتنا بڑا تھا؟ کم از کم 19-20 فٹ ہوگا، سفید چادر، 8-10 چارپائیاں ملائی تھی، مادر بھائی سکار میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ وسلم۔ سکار صبح مؤذن صاحب آئے، اذان دے دی، مجھے اٹھانے آئے دوسرے مؤذن صاحب تھے، منظور رہا اس کا، کیا کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اب اس کو بتاتا ہوں، یہ مؤذن ہی چھوڑ دیتا۔ ایک دن میں کہیں سے آیا رات کو، اب ایک بھینس آوازیں لگا رہی ہے، میں نے کہا نا کہیں کچھ چرانے ورانے والے ہوتے، اس زمانے میں گلیوں میں گھاس واس ہوتی تھی۔ اب ادھر سے میں نے دیکھا نا، جب میں جانے لگا تو ایک سندھی سامنے باغ تھا، سندھی ماڑو مجھے کہتے ہیں استاذ کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا آواز خدا کے لیے جولی بچاتا ہوں، یہ تو واٹر پمپ سے آوازیں آ رہی، اور جیسے جیسے میں جا رہا تھا آواز دور جا رہی تھی، اور شام کی آواز تھی، اصل میں شام کی شکل میں تھا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، بہت کمزور تھے سرزمین میں، تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، ڈرتے تھے کہ اچھل لیں گے تم کو لوگ، فَآوَاكُمْ، اللہ نے تمہیں جگہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تمہیں مضبوط کر لیا اپنی نصرت دے کر، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور روزی دے تم کو پاک صاف، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ اللہ ہم بہت شکر کرتے ہیں، خدا شکر کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو آپ نے دارالعلوم دیوبند کا منظر لگا لیا، خدا قیامت تک اس کو روز افزو فرما، علم و عمل کے چشمے جاری و ساری فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب نمبر 4، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، خیانت نہ کرو اللہ اس کے رسول کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ توحید میں شرک کرے، رسول کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ سنت کے بجائے بدعت کرے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور نہ خیانتیں کرو آپس کی امانتوں میں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ خیانت کتنا بڑا گناہ ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جو امانت دار نہیں وہ مومن نہیں، اور جو عہد کا پابند نہیں وہ دیندار نہیں۔